اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صوم۔ قرآن کیا کہتا ہے صوم کے بارے میں؟ صوم کیا ہے اور کیوں اسے اہل ایمان پر کتب کیا گیا؟ صوم سے اہل ایمان کے لیے کیا مطالبہ ہے؟ الا یہ کہ صوم کا تعلق قرآن کے مطابق صرف اہل ایمان سے بتایا گیا ہے، تو ایسا قرآن کیوں کہتا ہے کہ ایک صوم کو صرف اہل ایمان پر کتب کیا گیا، نہ کہ اس میں تمام انسانیت کو لیا گیا ہے؟ تو یہ جو ذمہ داری فطری طور پر اہل ایمان پر ڈالی گئی ہے، یہ ایکچول ہے کیا، اور اس سے اہل ایمان کی زندگی کے کیا فائدے، کیا مناسبت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دیکھیے اس آیت میں جو ورڈز ہیں، اسپیشلی جو صوم کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، جس پر فوکس کرنا ہے، اس آیت کا جو مین موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے صوم۔ یہ عربی کا ورڈ ہے جس کے معنی روزے کے ہوتے ہیں۔ روزہ ایکچول اردو میں، فارسی میں کہا جاتا ہے، ہندی میں اس کو اپواس کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اسے فاسٹ کہا جاتا ہے۔ عربی میں جو اس کا متعین لفظ ہے وہ ہے صوم، صاد واو میم۔ تو یہ اس آیت کا موضوع ہے۔ اب اس کے ساتھ جو آنے والے مناسبت رکھنے والے جو لفظ ہیں، جو الفاظ ہیں، اس میں ایمان ہے، ایمان والے، آمنو ایمان لانے والے، کتب ہے جو کہ جس سے کتاب بنی ہے، کتب کتاب، مکتب۔ اس کے علاوہ اس میں قبل ہے، اور لاسٹ اس میں تقوی ہے۔ ایمان، کتب یعنی کتاب، قبل یعنی کسی چیز کے ڈائریکشن میں، پرسپیکٹو میں، کسی چیز کے جسٹ مخالف۔ تقوی ہے، تقوی جس کا مطلب ہوتا ہے اویئرنیس، تقویت رکھنا، مطلب انسان اپنے حواس خمسہ کے متعلق اویئرنیس رکھے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنی کس حص سے کیا لے رہا ہے اور کیا دے رہا ہے۔ تو جو کچھ بھی اس کے اندر آ رہا ہے یا اس سے جا رہا ہے، تو اس میں اس کی تقویت ہو، اویئرنیس ہو، جاگرکتا ہوش ہو، اور یہ کہ اس کی وہ پرہیزگاری کو اختیار کرے، کیونکہ اللہ تک اگر کچھ پہنچتا ہے تو وہ تقوی پہنچتا ہے۔ اب تقوی پہنچنا مطلب جو کچھ بھی تم سنتے دیکھتے ہو اور کھاتے پیتے ہو اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو، وہی کچھ اللہ تک پہنچتا ہے، اس کی اویئرنیس کے ساتھ کہ تم نے اس میں کیا جانا، کیا سمجھا۔ تو جیسے کہ یہ آیت کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنو، کہ اے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا۔ اسپیشلی ہے، یا ایھا الناس نہیں ہے، خصوصی طور سے
یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی اس امانت کو، جو اس نے اہل ایمان کو سونپ رکھی ہے، اہل انسانیت کو سونپ رکھی ہے، لیکن اس میں سے جو اس امانت کو اٹھانے کے لیے تیار ہے، تو یہ ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ تم پر کتب کی ہے، اللہ یہ کہ اس کی سمجھ وہ ہم نے تمہیں عطا کری ہے، تمہیں دی ہے۔ تو جو لوگ اس کی سمجھ رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے، انہیں چاہیے کہ وہ اس کو اختیار کریں، اللہ یہ کہ وہ روزہ رکھیں۔ تو یہاں دیکھیے جو بیگننگ ہے، یا ایھا الذین آمنو، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ جو مخاطبت ہے، خطاب کیا جا رہا ہے، اس کو سمجھو آپ کہ کیوں خطاب کیا جا رہا ہے، کہ جو اس بات کو جانتے ہیں کہ صوم کیا ہے، انہی کے لیے ہے یہ، کیونکہ یہ عقل، شعور، اللہ یہ کہ علم کے ساتھ کرنے والا عمل ہے، یہ شعور کے ساتھ۔ بے شعوری میں کوئی بھی اس عمل کو کر نہیں سکتا، اور اگر کر لے تو اس سے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حاصل انہی کو ہوگا جو اس کا، اس کتب کا، اللہ یہ کہ اس کتاب کا شعور رکھتے ہیں، جس کو صوم کہتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی ایمان والوں کی بات۔ اس سے ایک بات اور سمجھیے کہ امانت دار انسان علم کے ساتھ ہوتا ہے، کتاب کے۔ آپ امانت دار ہوتے ہی تب ہو جب آپ کسی بات کو، اس امانت کو، جو کچھ آپ کو سونپی گئی ہے، جو ذمہ داری آپ پہ عائد کی گئی ہے، جو آپ کا دائتو ہے، رسپانسبلٹی ہے، جب آپ اس کو بخوبی جان لیتے ہو تو آپ پھر اس کے امانت دار ہو جاتے ہو، کیونکہ آپ نے جان لیا ہے تو وہ امانت آپ تک پہنچ گئی، اور امانت پہنچ گئی آپ تک کیونکہ آپ نے جان لیا، تو اب یہ آپ پر یہ چیز فرض ہو جاتی ہے، آپ کی ذمہ واری میں آ جاتی ہے کہ آپ اس کی امانت داری کو پیش کریں۔ اور اگرچہ آپ امانت داری کو پیش کرتے ہو تو پھر آپ کو کچھ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں جب آپ اس امانت کو اٹھانے کو تیار ہوتے ہو۔ تو جب بھی وہ ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے تو ایمان والے کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ذمے اللہ کی طرف سے کون سی امانتیں دی گئی ہیں، سونپی گئی ہیں، اور جب وہ اس امانت کا پاس رکھتا ہے تب وہ ایمان والا کہلاتا ہے۔ علاوہ اس کے، اس ورڈ میں ہم کو زیادہ پریشان نہیں ہونا، اور آمنو اسی سے امن، امان بھی بنا ہے، اسی سے امانت بھی بنی ہے، اسی سے ایمان بھی بنا ہے، اسی سے مومن بھی بنا ہے۔ امن، امان آپ لوگ سنتے ہیں تو یہ سب ایک ہی روٹ سے بننے والے ورڈز ہیں۔ نیکسٹ ہے اس میں کتیبہ علیکم الصیام، کہ کتب کر دیا اوپر تمہارے صوم کو۔ کتیبہ جب کہا جاتا ہے کہ کتب کر دیا، مطلب نزل علیکم الکتاب، کہ آپ کے اوپر کتاب کا نزول کیا گیا ہے، کتاب آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے، کتیبہ۔ اور جب کتاب کا نزول ہوتا ہے، کتیبہ کتب کیا جاتا ہے، مطلب سائیکالوجیکل طور پر اس کی سمجھ، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمارے پاس موجود ہے، فطری طور پر ہم اس کی سمجھ رکھتے ہیں۔ کتاب سے ہم حاصل کیا کرتے ہیں؟ انڈرسٹینڈنگ، سمجھ۔ کتاب سے ہم پڑھتے ہیں، کتاب کو ہم پڑھتے ہیں، اس سے جو حاصل ہم کو ہوتا ہے وہ سمجھ ہوتی ہے، جس کو عربی میں روح کہتے ہیں۔ تو جب وہ کہتا ہے کہ کتیبہ کتب کر دیا علیکم الصیام، اوپر تمہارے صوم کو، تو اللہ یہ کہ اس نے تمہیں صوم کی سمجھ دی ہے، تم صوم کی سمجھ رکھتے ہو، اس میں گھٹیانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی سمجھ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ صوم کہا کسے جاتا ہے، صوم کہا کس کو گیا، اور واقعی وہ امانت ہمارے ذمے ہے کہ نہیں ہے۔
اس کی خبر گیری آپ کو خود کرنی ہوگی، اس کی طرف سے اتنے اشارے کافی ہیں جو اس قرآن میں دیے گئے۔ اس میں زیادہ لوگوں نے جو دماغ لگایا ہے اور کچھ بھی اس کے معنی اور مفہوم پیش کیے ہیں، اور جو ان کے فالوورز بھی ہوئے، جو انہوں نے پیروی کر گئے بغیر سوچے سمجھے، جیسے کہ ایک بھیڑ کرتی ہے جب سماج کے اندر کوئی جھنڈا، کوئی بات اٹھائی جاتی ہے یا کوئی اس کی رہنمائی کرتا ہے، کسی آئیڈیالوجی کو جب لے کر چلتا ہے، تو انسان اس کے پیچھے پیچھے تمام انسانیت کے لوگ ہو لیتے ہیں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں قرآن کو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، آیات میں غور فکر نہیں کریں گے، ہم کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ محض کسی کے بتانے یا کسی کے بولنے سے ان باتوں کا صحیح خلاصہ نہیں ہو سکتا۔ ان باتوں کے خلاصے کے لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا پڑے گا، اور اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم کو ہمارے یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے۔ کیا ہمیں خود اپنے تہیں غور کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ قرآن اس کو کیا بتا رہا ہے، تو اس کے متعلق جتنی بھی آیات ہیں، اور کوئی بھی کانسیپٹ ہو آپ کا، آپ کو اس سے جڑی آیات کو خود کھوجنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، تب جا کے یہ باتیں کلیئر ہوں گی۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو محض سوال اٹھانے سے، اس سے پوچھنے سے، اس کو سننے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اور اکثر بیشتر دیکھا یہی جاتا ہے کہ لوگ اس کو پڑھنا نہیں چاہتے، وہ ان آیات کو، کتاب کو اٹھا کر دیکھتے نہیں ہیں کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی بھی بات جاننی ہے تو آپ کو خود اس کی تحقیق کتاب میں کرنا ہوگی، اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں ہم تو ممکن ہے کہ کوئی بھی نفس آپ کو اس کے متعلق کیسا بھی اور کوئی سا بھی نظریہ دے کر اور اڑا لے جائے گی۔ دیکھیے، کتبہ علیکم الصیام، کتب کر دیا ہم نے اوپر تمہارے صوم کو۔ تو یہ کتبہ، یہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا کہ جب وہ کتبہ کتب کہہ دیتا ہے، مطلب وہ کتاب کا نزول یا کتاب کی شکل میں اس حکم کا، اس خبر کا، اس بات کا نزول آپ کے اوپر ہو چکا ہے۔ کتبہ علیکم الصیام۔ اب دیکھیے، یہاں پر یہ آ رہا ہے علیکم، کہ کتب اس نے کیا کیا ہے؟ کتب اس نے صوم کو کیا ہے، اور علیکم تمہارے اوپر کیا ہے۔ کتب کس کو کیا ہے؟ صوم کو۔ اب یہ کہ قرآن صوم کس کو بتا رہا ہے، تو اس کے لیے ہم ابھی نیکسٹ آیت میں چلتے ہیں، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صوم ایکچول ہے کیا۔ دیکھیے، اس میں پہلے تھوڑا سا اس کو بھی کلیئر کر دیں۔ یہ اسی کڑی کی آیت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّکُمْ یرشدون۔ کہ جب سوال کیا جائے، جب سوال کرتے ہیں تو اس سے میرے بندے میرے بارے میں، سیدھا اس کانسیپٹ کو سمجھو، وہ بول کہہ رہے ہیں کہ جب سوال کرتے ہیں تو اس سے میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّی قَرِیبٌ، پس میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی، دعا کرنے والے کی، پکار کا، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، اسے چاہیے کہ وہ اسے قبول کرے، مطلب جو اس کو جواب دیا جائے۔ وَلْیُؤْمِنُوا بِی، اور اس پر ایمان لائے، اللہ یہ کہ اس کی امانت داری کو اختیار کرے، امانت داری رکھے۔ لَعَلَّکُمْ یرشدون، ممکن ہے کہ اللہ اس کی رہنمائی کرے گا، اسے راہ دکھلائے گا، مطلب جن سوالوں میں وہ الجھا ہوا تھا وہ اس سے اس کو نکال لے گا۔ تو یہاں پر یہ جو بات ہے کہ جو بھی انسانیت کے اندر سوال ہیں اللہ کے بارے میں، کہ اللہ کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، کہاں ہے،
تو جو بھی انسانیت کے اندر سوال ہیں اللہ کے متعلق، تو اس کا جواب اللہ نے یہ دیا کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں تمہارے قریب ہوں، بے شک میں تمہارے قریب ہوں۔ تو سوال اللہ کے متعلق ہے اور جواب میں کیا ہے کہ میں قریب ہوں، میں قریب ہوں، قربت رکھتا ہوں، تمہارے قریب ہوں۔ کسی چیز کا قریب ہونا مطلب ہمارے قریب، ہمارے سب سے زیادہ قریب کیا چیزیں ہیں ہماری؟ اگر ہم قربت کی بات کریں تو ہمارے قریب ہے کیا؟ ایسے ہی ہم غور کرو کہ ہمارے اندر کیا چیز ہے جو ہمارے قریب ہے۔ وہ ہے ہمارے احساس، ہماری فیلنگز، جو ہمارے قریب ہے، جس کو ہم فطرت کہتے ہیں۔ ہمارے قریب جس کی ہم سے قربت ہے، یا جس کو ہم قریب سے پہچانتے ہیں، قریب سے جانتے ہیں، تو وہ ہمارے احساس ہی تو ہیں جس کو ہم بہت قریب سے جانتے ہیں، بہت قریب سے پہچانتے ہیں، بہت قریب سے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ اب قریب ہوں تو ممکن ہے کہ جو بھی تمہارے احساس ہیں، وہ جنہیں تم ظاہر کرتے ہو اور وہ جنہیں تم خفیہ رکھتے ہو، چھپائے رکھتے ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے قریب ہوں۔ مطلب میں ان احساسوں کو جانتا ہوں، ان احساسوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اس کو بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا۔ اب وہ جواب کیسے دیتا ہے؟ تو آپ جس احساس سے اس کو پکارتے ہو، وہ اسی احساس سے آپ کو جواب دے دیتا ہے۔ جس احساس کے ساتھ آپ جس عمل کو کرتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، جو بھی معاملات کرتے ہو، اسی احساس کے ساتھ آپ کو وہ لوٹا دیتا ہے، آپ کے جواب کو۔ جیسا آپ سوال کرتے ہو اور جس احساس کے ساتھ کرتے ہو، اسی احساس کے ساتھ اسی سوال کے جواب کو وہ آپ کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ تو بہرحال وہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی تمہارے طرف لوٹایا جائے کیا جواب جس کا تم نے سوال کیا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو تمہیں چاہیے کہ اس جواب کو حاصل کر لو اور اس کی امانت داری کو پیش کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اس کے ساتھ امانت داری دکھاؤ۔ لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ، ممکن ہے کہ تم اس سے اطمینان پاؤ، راہ پاؤ، جواب پاؤ۔ ٹھیک ہے، راشد یہ الفاظ نام رہتے ہیں لوگوں کے، آپ نے سنا ہوگا، اسی سے بنا یرشدون، مطلب جواب پانے والا۔ راشد مطلب جواب کو حاصل کرنے والا، پانے والا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، یہ اس کی میننگ یہیں پہ لکھی ہوئی ہے۔ اوکے، تو یہ تو ایک آیت، یہ بات ہو گئی کہ اس کو روزے کے ساتھ کیوں پیش کیا گیا، آپ سمجھو۔ کیونکہ مسئلہ آپ کے احساس کا ہے، جو کچھ آپ کے اندر چل رہا ہے، وہ جو ظاہر کر رہے ہو، جو چھپا رہے ہو، جو ظاہر کر رہے ہو، مسئلہ اس کا ہے۔ اس میں آپ کے بہت سے سوال چھپے ہوئے ہیں۔ ہمارے جو حواس خمسہ ہیں، ان سے ہم سوال ہی اٹھاتے ہیں اور ہمیں اس کے بدلے میں جواب ہی دیا جاتا ہے۔ تو جیسا ہم سوال اپنے کانوں کے متعلق، آنکھوں کے متعلق اٹھاتے ہیں، ویسا ہم کو جواب دیا جاتا ہے۔ جیسا سوال ہم اپنی غذا، کھانے پینے والی، اس کے متعلق اٹھاتے ہیں، ویسا ہم کو جواب دیا جاتا ہے۔ اور جیسا سوال ہم اپنے جسم کے متعلق اٹھاتے ہیں، ویسا ہم کو جواب دیا جاتا ہے۔ الا یہ کہ وہ جیسا سوال رہتا ہے، چاہے تم اپنی سماعت سے کرو یا اپنی بصارت سے کرو یا اپنے خان پان سے کرو، کھانے اور پینے سے کرو، یا اپنے کرنے، کوششوں اور کاوشوں سے کرو، اس کا جواب اسی احساس کے ساتھ آپ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہ اس کو ذہن میں رکھیے۔ اب اپن چلتے ہیں نیکسٹ آیت میں، جو سیدھا سیدھا روزے کو واضح کرے گی کہ ایکچوئل وہ ہے کیا۔
روزہ کہا کس کو جاتا ہے؟